آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب چاند اور سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو میں ان کی آواز کو سنتا ہوں۔ حضور فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اونٹنی جا کر بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ تو یہ شرف ملا جس کے حصے میں آیا، ان کا گھر اللہ کی رحمتوں سے معمور ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قلم اٹھا، آپ لکھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ سرکار مدینہ نے سب سے پہلے مدینہ شریف پہنچ کر مسجد کا انتظام فرمایا۔ مسلمان جہاں کہیں جائے سب سے پہلے مسجد کا انتظام کرے، نماز کی فکر کرے، جماعت کا اہتمام کرے۔ آج جہاں مسجد نبوی ہے اسی جگہ کو آقا کریم علیہ السلام نے خریدا، حضرت ابو بکر نے پیسہ دیا، کتنا بابرکت پیسہ ہے، آج بھی مسجد نبوی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، اور وسیع ہو رہی ہے اور وسیع ہوتی رہے گی۔ اصل جگہ موجود ہے جس میں ریاض الجنہ موجود ہے، جنت کی کیاری جس میں منبر رسول ہے، جس میں روضہ رسول ہے۔ مسجد بن رہی تھی، صحابہ اکرام مٹی ڈو رہے تھے۔ آج مسجد کا کام شروع ہوتا ہے، ہم بھی ہاتھ لگاتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہو تو جتنی طاقت ہے پیسہ بھی خرچ کرو، جتنی ہمت ہے اتنا کام بھی ساتھ مل کے کرو۔ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، نہ کسی سے واہ واہ شاباش لینے کے لیے، بلکہ اس کا صلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جتنی طاقت ہے بڑھ چڑھ کے اللہ کے گھر کی خدمت کریں، تاکہ اللہ کی گھر کی خدمت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ مسجد کی تعمیر میں دنیا میں ہم حصہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ گھر اللہ صحابہ اکرام مٹی ڈھوتے تھے، سامان اٹھاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر کام کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، مسجدیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اب ہٹ کر کوئی دنیاوی میں ہم شمولیت کریں گے تو پھر اللہ شیطان خوش ہوگا۔ مسجد عبادت گاہ ہے تو عبادت گاہ محنت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کوئی ایسی جگہ جو بے بنیاد ہو جہاں پر صرف فضولیات ہوں، جوا کھیلا جائے، تاش کھیلا جائے، ایسی جگہ پہ کام کرنا یا ایسی جگہ کوئی توسیع کرنا، تو یہ جو کام ہے یہ تو پھر شیطان کو راضی کرنا ہوا۔ تو گویا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ہمیں مساجد کو تعمیر کرنا چاہیے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا، جہاں پر آقا کریم علیہ السلام کا گھر مبارک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو مسجد نبوی شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ پھر جب ریاض الجنہ کی زیارت کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کی زیارت کریں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے بھی عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ وہ جہنم سے آزاد ہے، نفاق سے آزاد ہے، عذاب سے آزاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر لے کر جائے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے، یعنی آخر مساجد الانبیاء۔ اسلام میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے، فیصلے حضور مسجد میں فرماتے تھے، باہر سے وفد مسجد میں آ کر اسلام قبول کرتے تھے، صحابہ اکرام قرآن کی تعلیم مسجد میں حاصل کرتے تھے، رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے، جمعۃ المبارک کے دن حضور خطبہ مسجد میں دیتے تھے۔ مسجد نبوی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گی۔ آج ہم مسجدیں بنا تو لیتے ہیں لیکن آباد نہیں کرتے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے
کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا ہے، سجدے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ گھر اللہ کا ہے، ہم نے اس کو آباد کرنا ہے۔ لیکن آج وہ جو شاعر نے شعر لکھا تھا وہ آج کے دور میں اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکتا۔ تو ہمیں نمازی بننے کی ضرورت ہے، جب ہم پکے نمازی ہوں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، کاروبار بھی ٹھیک ہوں گے، گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مساجد کو تعمیر بھی کریں، مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیں اور مسجدوں کو آباد بھی کریں۔ آباد کیسے کریں گے؟ نماز 5 وقتہ با جماعت ادا کر۔